سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 87۔ مجھے گھر میں آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی پروفیسر کہ باہر زبردست شور و غل کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے گھر کا دروازہ بھی زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ شامجو کے فوجیوں نے میرے مکان پر حملہ کر دیا ہے۔ میرے پاس گھر کے اندر ایک تلوار موجود تھی، وہ میں نے اٹھا لی اور احتیاطاً آرینا کو گھر کے ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ باہر 50 سپاہی جمع تھی اور وہ سب کے سب مسلح تھی۔ فوراً اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اور ہمارے ساتھ چلو، ان میں سے ایک شخص نے جو سب سے آگے تھا چلا کر کہا۔ سردار شامجو نے تمہیں طلب کیا ہے، وہ تمہیں تمام بستی والوں کے سامنے سخت سزا دینا چاہتے ہیں۔ میں نے سردار شامجو کا کیا قصور کیا ہے؟ میں نے مزاحیہ انداز میں اسے پوچھا۔ اوہ، تو گویا اب تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، اس نے طنز کے ساتھ کہا۔ تمہیں شاید اپنی اس قصور کا علم نہیں کہ تم گزشتہ رات کئی سرکاری اہلکاروں کو قتل کر چکے ہو۔ ان لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے جواب دیا۔ میں نے تو محض جوابی کارروائی کی ہے، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ فوراً ہمارے ساتھ چلو، ورنہ ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم یہیں تمہاری لاش کے ٹکڑے کر کے پھینک دیں۔ میں نے چند ثانیوں تک موجودہ صورتحال پر غور کیا اور ایک فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، میں نے کہا اور گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ میرا اندازہ تھا کہ شاید وہ لوگ آرینا کو بھی گھر کے اندر سے نکال کر میرے ساتھ ہی لے آئیں گے اور شامجو کے سامنے ہم دونوں کو پیش کر دیں گے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی گھر کے اندر داخل ہو کر آرینا کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ میرے گرد ہی گھیرا ڈال کر چل پڑے۔ اس دوران آس پاس کے علاقے کے تقریباً سارے لوگ جمع ہو گئے تھے اور وہ سب کے سب مسلح تھے۔ میں شامجو کے سپاہیوں کی معیت میں آگے بڑھتا رہا اور لوگوں کا ہجوم میرے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے، ان لوگوں کے ہجوم میں اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا۔ تقریباً ساری بستی کے ہی لوگ اکٹھا ہو گئے تھے۔ چونکہ ابھی صبح کا وقت تھا، اس لیے لوگ ابھی اپنے اپنے کاموں پر روانہ نہ ہوئے تھے، اور اس لیے وہ ہمارے جلوس کے پیچھے پیچھے چل پڑے تھے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے جلوس میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس میں مردوں کے علاوہ کثیر تعداد میں عورتیں بھی شامل تھیں، اور تب میری نظر اچانک آرینا پر پڑی، وہ بھی کچھ عورتوں کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میں تو اسے خود اپنے ہاتھوں سے کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا کر آیا تھا، اور ایسا میں نے محض اس کے تحفظ کی غرض سے کیا تھا، لیکن اب وہ آزاد تھی اور ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے شاید شور مچایا ہوگا اور دروازہ پیٹا ہوگا، اور پھر محلے کی کسی عورت نے دروازہ کھول کر اسے آزاد کر دیا ہوگا، اور اس کے بعد وہ بھی اس جلوس میں شامل ہو گئی۔ جلوس میں شامل بعض لوگ خاصے اشتعال کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور بعض تو اس حد تک جانے کے لیے تیار تھی کہ سپاہیوں پر حملہ کر دیں، لیکن میرے اشارے پر دانشمند ماشاءاللہ انہیں روکے اور سنبھالے ہوئے تھا۔ تاہم وہ لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جلد ہی ہم سردار شامجو کے عالیشان مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد مکان کے سامنے تعینات تھی۔ ان سپاہیوں نے بستی کے باقی لوگوں کو مکان سے ذرا فاصلے پر رکھا، اور صرف مجھے مع ان سپاہیوں کے آنے دیا تھا جو مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ مکان کے دروازے پر پہنچ کر ہم سب لوگ رک گئے۔
اور سپاہی ہنوز میرے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ چند سپاہی اندر چلے گئے تھے۔ ذرا دیر کے بعد شامجو اپنے مکان کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر سخت غیظ و غضب کے آثار تھے اور اس کے دائیں بائیں کئی سپاہی ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے۔ شامجو کو دیکھ کر بستی کے چند برگزیدہ اور سربرآوردہ لوگوں نے، جنہیں شامجو کی قربت بھی حاصل تھی، ان کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن شامجو نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ میں تم لوگوں کی بات بھی سنوں گا اور ضرور سنوں گا، اس نے کہا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس مجرم کو عبرتناک سزا دینی ہے جس نے گزشتہ رات میرے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ وجہ خواہ کچھ بھی ہو، یہ شخص سخت سزا کا مستحق ہے۔ میں نے اور میرے باپ نے اسے اس بستی میں پناہ دی، اسے رہنے کے لیے مکان دیا اور کام کرنے کے لیے زمین فراہم کی، لیکن اس ناہنجار نے ہماری عنایتوں کا بدلہ یوں چکایا کہ اس نے میرے آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اب میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ ساری بستی والے عمر بھر یاد رکھیں گے۔ اس موقع پر ماشالہ آگے آیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر شامجو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سردار شامجو، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن میں نے اندازہ لگایا پروفیسر کہ اس کی آواز خوف کے بجائے غصے کی وجہ سے زیادہ لرز رہی تھی۔ اگر سزا دینا ہی تمہارا آخری فیصلہ ہے تو سزا کا مستحق پہلے میں ہوں، کیونکہ تم نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے میری بیٹی زودا کو طلب کیا تھا اور میں نے اسے بھیجنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہی دوبارہ تمہارے سپاہیوں نے فیروز پر حملہ کیا، جبکہ تمہارے حکم کے مطابق وہ فیروز کی بیوی آرینہ کو لینے آئی تھی۔ حملہ کرنے میں پہل انہوں نے کی تھی، نہ کہ فیروز نے، کیونکہ اس نے آرینہ کو بھیجنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تم لوگوں پر سراسر ظلم کر رہے ہو شامجو، تمہیں اپنے رویے پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ مجھے تمہاری نصیحتوں کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے بزرگ ماشاءاللہ، شامجو نے نخوت سے کہا۔ میں تم سب لوگوں کی باتیں سنوں گا اور تمہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمہیں بتاؤں گا کہ سردار کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں فیروز کو سزا دینے کے بعد ہوں گی۔ اس وقت میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ میں آتش انتقام میں کھول رہا ہوں۔ فیروز نے میری توہین کی ہے، اس نے میرے اقتدار کو للکارا ہے۔ میں اس کے لیے سزائے موت کا حکم دیتا ہوں، اور یہ موت بھی کوئی آسان موت نہیں ہوگی۔ میں اسے دردناک عذاب سے مارنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر شامجو چند لمحوں کے لیے رکا۔ اس نے اپنے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اس سے کچھ فاصلے پر بستی کے تقریباً سارے ہی لوگ موجود تھے اور مسلح سپاہیوں کے دستے انہیں روکے ہوئے کھڑے تھے۔ اسے مضبوط رسیوں کے ذریعے ایک بھاری بھرکم درخت کے تنے سے خوب اچھی طرح کس کر باندھ دیا جائے، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد میرے مخصوص خونی شکاری کتوں کے لشکر کو اس پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ آن کی آن میں اس کی تکہ بوٹی کر ڈالیں، اور اس لمحے اسے پتہ چلے گا کہ سردار شامجو کی حکومت علی کرنے اور اس کے سپاہیوں کو ہلاک کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شامجو کے اس اعلان سے چاروں طرف سناٹا پھیل گیا۔ سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ فضا میں صرف ہوا کی سرسراہٹ کی آواز گونج رہی تھی اور سارے لوگ دم بخود تھے۔ آخر بستی کے چند برگزیدہ آدمیوں نے ہمت کی اور وہ شامجو کی طرف بڑھے۔ سردار شامجو، ان میں سے ایک نے لرزتی ہوئی آواز میں کہنے کی کوشش کی۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، شامجو نے سختی سے کہا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ تم لوگوں سے میری جو بھی گفتگو ہوگی وہ فیروز کی موت کے بعد ہی ہوگی۔ فیروز کی موت کا فیصلہ اٹل ہے اور اسے دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ اگر تم لوگوں نے کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی حماقت کی تو میں مزاحمت کرنے والوں کا بے دریغ قتل عام شروع کروا دوں گا۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کتنے لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ میرے پاس مضبوط اور مسلح سپاہیوں کی تعداد کافی موجود ہے۔ سردار شامجو کی اس دھمکی کے بعد لوگوں کے آگے بڑھنے والے قدم رک گئے اور وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ کوئی گڑبڑ یا خون خرابے کی نوبت نہ آ جائے، چنانچہ میں نے پیچھے پلٹ کر اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہونے والے بستی کے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا۔ سردار شامجو جو کچھ کہہ رہا ہے آپ لوگ اس پر عمل کریں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے میں اپنے آپ کو نہ الجھائیں۔ یہ معاملہ میرے اور شامجو کے درمیان ہے۔ اگر وہ مجھے قتل کروا سکتا ہے تو ضرور کروا دے، اس میں کسی فکر یا پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میں اپنے معاملات سے نمٹنا خوب جانتا ہوں۔
آپ لوگ ازراہ کرم اس قصے سے دور رہیں۔ معلوم نہیں کہ وہ لوگ میری بات کو صحیح طور پر سمجھ سکے یا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ پھر انہوں نے اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کی اور خاموش ہو گئے۔ حکم کی تعمیل میں جلدی کی جائے، شامجو نے کڑک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی بہت سے سپاہی میری طرف بڑھے۔ میں نے اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا اور کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی، اور سپاہیوں کی ایک جمعیت نے مجھے ایک بڑے درخت کی طرف لے چلی جس کا انتخاب غالباً پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ شامجو خود ان سپاہیوں کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا کہ وہ میری عبرتناک سزا کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ سپاہیوں نے مجھے درخت کے تنے کے ساتھ ملا کر کھڑا کر دیا اور پھر بہت موٹی موٹی رسیوں سے مجھے درخت سے باندھ دیا گیا۔ یہ ساری رسیاں اتنی موٹی اور مضبوط تھیں کہ انسان تو درکنار، کوئی بیل یا گھوڑا بھی شاید انہیں نہیں توڑ سکتا تھا۔ بستی کے سارے لوگ خوف و دہشت کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ شامجو کے چہرے پر ایک ظالمانہ اور صفاقانہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ روز اول سے ہی مجھ سے نفرت کرتا تھا اور اس کی نظر آرینا پر تھی۔ آرینا ہی کی خاطر وہ مجھے ختم کروانا چاہتا تھا، اور اب اس نے اپنی حرکتوں سے یہ موقع حاصل کر لیا تھا۔ مجھے رسیوں سے اچھی طرح جکڑ دینے کے بعد شامجو نے فاتحانہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ وہ اپنی اس کامیابی پر بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ سپاہیوں کو اشارہ کر کے کہا، اب تم لوگ جاؤ، شکاری کتوں کو لے آؤ، خیال رہے کہ ان کی زنجیروں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ شامجو کے اس حکم سے مجمع میں بھن بھناہٹ کی آواز گونج اٹھی۔ کچھ سپاہی فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل میں ایک جانب روانہ ہو گئی تھے۔ ان کی واپسی سے پہلے مجھے بہرحال اپنی کارروائی مکمل کر لینی تھی۔ میں نے ایک بار زور لگایا اور اس کے ساتھ ہی مضبوط رسیوں کی بندشیں ڈھیلی پڑنی شروع ہو گئیں۔ دوسرے جھٹکے میں کئی رسیاں ٹوٹ گئیں اور اس سے اگلے جھٹکے میں میں آزاد تھا۔ لوگوں کی زبانوں سے حیرت کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ شامجو اپنی آواز کی پوری قوت سے دہاڑا۔ یہ کیسے آزاد ہو گیا؟ اس کی رسیاں کیسے ٹوٹ گئیں؟ سپاہیوں، اسے فوراً ہلاک کر دو، یہ بچ کر جانے نہ پائی۔ اور اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے سپاہی مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ تلواریں میرے جسم پر برسنے لگیں۔ میں نے لپک کر ایک سپاہی کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور ان پر ٹوٹ پڑا۔ شامجو اور سارے لوگ سخت حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک تنہا آدمی اتنے بہت سارے آدمیوں کا مقابلہ کر رہا تھا اور انہیں بے دریغ ہلاک کر رہا تھا۔ میں ان سپاہیوں کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میرا اصل ہدف شامجو تھا۔ میں اس ظالم اور بے رحم انسان کو سزا دینا چاہتا تھا۔ اس اثنا میں وہ سپاہی بھی واپس آ گئے جو شکاری کتوں کو لینے گئے تھے۔ ان کے ساتھ 5 بھیڑیوں جیسے قد و قامت کے خوفناک کتے تھے جو مضبوط زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے اور جنہیں وہ سپاہی بمشکل کھینچ کر لا رہے تھے۔ ان لوگوں کی آنکھوں نے ایک بالکل نیا ہی منظر دیکھا اور وہ حواس باختہ ہو گئے۔ وہ جب یہاں سے روانہ ہوئے تھے تو میں رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اور جب وہ کتوں کو ساتھ لے کر آئے تھے تو میں آزاد تھا اور دوسرے سپاہیوں کے ساتھ نبرد آزما تھا۔ ان سپاہیوں نے فوراً ان خونی کتوں کو میری طرف چھوڑ دیا اور وہ اپنے خوفناک جبڑے کھولے میری طرف لپکے تھے۔ میرے قریب آنے سے پہلے ہی وہ سارے کے سارے موت کے گھاٹ اتارے جا چکے۔ میری تلوار جو انسانی خون سے تربتر تھی اب کتوں کے خون سے بھی آلودہ ہو گئی۔ اپنے سپاہیوں کے بے تحاشا قتل اور خونی کتوں کی ہلاکت نے شامجو کے حواس معطل کر دیے۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے سپاہی خوفزدہ ہو کر میرے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اب وہ میرے مقابلے میں آنے سے کترا رہے ہیں۔ اس صورتحال نے اسے خاصا پریشان کر دیا تھا۔ جہاں تک بستی کے عام لوگوں کا تعلق تھا تو وہ تو دور کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی شامجو کے سپاہیوں کی مدد کے لیے آنے پر تیار نظر نہیں آتا۔ ان کے چہروں سے حیرت کے علاوہ مسرت کے جذبات بھی عیاں تھے، گویا وہ دل ہی دل میں اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ میں شامجو کے آدمیوں کو نیچا دکھا رہا ہوں۔ آخر میں نے جلدی سے اس کھیل کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں سپاہیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا سیدھا شامجو کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ سپاہی خود ہی میرے لیے راستہ چھوڑتے جا رہے تھے۔ شامجو نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ میں اس کی جانب پیش قدمی کر رہا ہوں۔ اس نے پسپائی اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کا موقع نہیں دیا اور جلدی سے لپک کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ شامجو نے خود کو میری بازو کی گرفت سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ اسے اس میں کہاں کامیابی حاصل ہو سکتی تھی۔
میں اسے پکڑ کر کھینچتا ہوا بستی کے لوگوں کے سامنے لایا، جو کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ شامجو کے سپاہیوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، ان کے حوصلے بالکل پست ہو چکے تھے۔ لوگوں، یہ ہے تمہارا سردار، اسے میں پکڑ کر تمہارے سامنے لایا ہوں، میں نے چلا کر کہا۔ اب میں خود اسے کوئی سزا نہیں دینا چاہتا، اسے سزا دینا یا نہ دینا تمہارا کام ہے۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جہاں تک میرے اپنے معاملے کا تعلق ہے تو میں اس سے خود نمٹ لوں گا، اور تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہی کہ میں اس سے نمٹ چکا ہوں۔ اس نے میرے ساتھ جو زیادتی کی تھی اس کی سزا میں اسے دے سکتا ہوں، لیکن اصل سزا وہ ہوگی جو تم لوگ اسے دینا چاہو گے، اور اگر چاہو تو اسے معاف کر سکتے ہو اور چاہو تو اسے سزا دے سکتے ہو۔ اب فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ شخص ہرگز معافی کے قابل نہیں ہے۔ مجمع میں سے کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئیں، جن میں سب سے تیز آواز ماشاءاللہ کی تھی۔ یہ ایک ظالم اور جابر انسان ہے۔ ماشاءاللہ اب مجمع میں سے نکل کر سب سے آگے آ گیا تھا اور مجمع سے مخاطب ہو کر بولا، لوگوں، تمہیں میں ساری بات بتا چکا ہوں۔ اس بدنیت اور بدتنیت انسان نے میری بیٹی کی بے حرمتی کرنی چاہی تھی، اس کے بعد یہ فروز کی بیوی کی بے حرمتی کرنا چاہتا تھا، اور پھر یہ سلسلہ نہ جانے کہاں تک پہنچتا۔ اس نے اپنے ہرکاروں کے ذریعے صاف صاف کہلوا دیا تھا کہ وہ بستی کی تمام عورتوں پر اپنا حق سمجھتا ہے اور اپنے اس حق کو وہ استعمال کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ اب تم ہی لوگ بتاؤ کہ کیا ایسا شخص بستی کا سردار بننے کا اہل ہے؟ کیا یہ اس قابل ہے کہ اسے اس منصب پر فائز رہنے دیا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں، یہ سردار رہنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ نہ صرف ننگے اسلاف ہے بلکہ یہ پوری بستی کے لیے بھی ایک ناپاک وجود کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا، اور اس کے غلیظ وجود سے بستی کو جتنی جلدی پاک کر دیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ایسے شخص کو بستی کا سردار بننے کا تو کجا زندہ رہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ ایک اور برگزیدہ شخص نے کہا، جس کا شمار اس سے پہلے شامجو کے مقربین میں ہوتا تھا۔ غرضے کہ وہاں موجود زیادہ تر لوگوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ شامجو کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے انجام نہیں دینا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے اس بات کا فیصلہ بستی والوں پر ہی چھوڑ دیا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، شامجو نے اپنے آپ کو موت کے نرغے میں پھنستے ہوئے دیکھ کر کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایک عام اور نیک انسان کی طرح زندگی گزاروں گا۔ میں تم سب لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے رحم کی درخواست کرتا ہوں کہ اگر میری جان بخشی کر دی جائے تو میں سرداری سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں اور بستی کے محض ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاروں گا۔ اس کی درخواست پر غور کرو۔ میں نے بستی والوں کو مشورہ دیا، اسے قتل کر دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ایک لمحے کا کام ہے، لیکن اگر عفو و درگزر کے ذریعے ایک خراب آدمی کو اچھا بنایا جا سکے تو میرے خیال میں اسے اس کا موقع دینا چاہیے۔ آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ میرا خیال ہے فروز ٹھیک کہتا ہے، ایک شخص نے بآواز بلند کہا۔ اگر شامجو سرداری سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے تو ہمیں اسے ایک عام انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا ایک موقع دینا چاہیے۔ اگر اس کے بعد بھی یہ کوئی ناقابل برداشت حرکت کرے تو پھر اسے واقعی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مسئلے پر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شامجو کو فوراً موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے، اور بعض اس خیال کے حامی تھے کہ اسے ایک بار معاف کر دینا چاہیے اور سرداری سے اس کی دستبرداری کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ تھی پروفیسر کہ شامجو کی وہ طاقتور فوج جو اس کے ایک اشارے پر لوگوں کو تحقیق کرنے کے لیے تیار تھی، بالکل خاموش کھڑی تھی۔ نہ شامجو اپنے فوجیوں کو کوئی حکم دے رہا تھا اور نہ ہی اس کے فوجی اس کا کوئی حکم قبول کر رہے تھے۔ وہ سب کے سب حیران و پریشان اور سراسیمگی کے عالم میں اس عجیب و غریب تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ جب لوگ دو گروہوں میں بٹ گئی تو بالآخر اس مسئلے کا حل بھی مجھی کو دریافت کرنا پڑا۔ اس کے لیے پروفیسر میں نے جمہوری طریقہ اختیار کیا تھا۔ پہلے ان لوگوں کی تعداد گنی جو اس بات کے حق میں تھے کہ شامجو کو معاف کر دیا جائے، اور پھر ان لوگوں کی تعداد کا شمار کیا جو شامجو کی موت کے خواہاں تھے۔ ان لوگوں کی تعداد زیادہ نکلی جو شامجو کی معافی کے حق میں تھے، چنانچہ میں نے بستی کے بزرگوں،
سربر آوردہ لوگوں کے سامنے یہ صورتحال پیش کر دی اور ان سے کہا کہ وہ اب خود فیصلہ کر لیں۔ ماشاءاللہ نے فیصلے کا اعلان کر دیا۔ اس نے بستی کے بزرگوں کے ساتھ تھوڑی دیر تک مشورہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ چونکہ لوگوں کی اکثریت شامجو کو زندہ رہنے کا حق دینے کے لیے تیار ہے، اس لیے شامجو کو اس بار معاف کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سرداری سے بھی معزول کیا جاتا ہے۔ شامجو نے یہ فیصلہ سنتے ہی اپنا سر ماشاءاللہ کے قدموں پر رکھ دیا اور وہ بے ساختہ آنسو بہانے لگا۔ بستی کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سے شامجو بستی کے عام لوگوں کی طرح کھیتوں اور زمینوں پر کام کرے گا۔ شامجو نے بے چون چرا شرط کو تسلیم کر لیا اور اسی وقت اس نے اپنا سردار کا لباس اتار پھینکا۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا اور وہ یہ مسئلہ تھا کہ بستی کا نیا سردار کون ہو۔ میں نئے سردار کے لیے فیروز کا نام تجویز کرتا ہوں، ایک کمر جھکے ہوئے بوڑھے نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہا۔ اس جیسا غیر معمولی طور پر بہادر، نڈر اور غیر معمولی صلاحیتوں کا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو آج ہم لوگ شامجو کے ظلم و ستم سے کسی طرح بھی نجات حاصل نہ کر سکتے تھے اور پھر شاید ہماری تمام بہو بیٹیوں کی عزتیں خاک میں مل جاتیں۔ میری رائے میں سرداری کے منصب کا مستحق فیروز سے زیادہ اور کوئی نہیں۔ میں بزرگ مانوش کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں، ایک اور بوڑھے نے کہا۔ اس نے دراصل ہم سب کے دل کی بات کہہ دی ہے، بھلا فیروز سے زیادہ اس منصب کا اور کون مستحق ہو سکتا ہے؟ میں بھی اس سے بالکل متفق ہوں، ماشاءاللہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میری بات سن لو دوستوں، میں نے ان لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، تم نے میری عزت کی اور میرے اوپر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس کے لیے میں تم سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں معذرت طلب بھی ہوں۔ میں اس بستی میں ایک مسافر کی حیثیت سے آیا ہوں اور وہ بھی پناہ کی تلاش میں۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں کب تک اس بستی میں قیام کروں گا اور کب اپنی بیوی آرینہ کے ساتھ یہاں سے کسی اور طرف چلا جاؤں گا۔ ویسے بھی اس بستی کی سرداری پر ان لوگوں کا حق زیادہ ہے جو پشت ہا پشت سے یہاں رہتے چلے آئے ہیں اور جنہوں نے اس بستی میں جنم لیا ہے۔ اگر تم لوگ میری بات کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہو تو میں اس بستی کی سرداری کے لیے معزز ماشاءاللہ کا نام پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک عمر رسیدہ، زیرک، دانا اور دانشمند انسان ہے اور اس میں معاملات کو سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ نہیں نہیں فیروز، ماشاءاللہ نے جلدی سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا میں کہاں اور بستی کی سرداری کہاں؟ تم سے زیادہ اس منصب کا کوئی حقدار نہیں۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ تم یہ منصب قبول کر لو۔ میں بستی اور بستی والوں کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں نے کہا، اور اس خدمت کی انجام دہی کے لیے مجھے سرداری کی بھی ضرورت نہیں۔ میں اس کے بغیر بھی اس بستی اور اس کے رہنے والوں کے لیے سب کچھ کروں گا جو میرے بس میں ہے اور کبھی بھی خدمت سے دریغ نہیں کروں گا۔ غرضے کے پروفیسر، بڑی دیر تک اس بات پر بحث ہوتی رہی کہ نیا سردار کسے بنایا جائے۔ زیادہ تر لوگوں کا اصرار تھا کہ میں سرداری قبول کر لوں، لیکن میں نے اس سے صاف انکار کر دیا اور لوگوں کو سمجھا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ماشاءاللہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیں۔ بالآخر ماشاءاللہ کو بستی کا نیا سردار نامزد کر دیا گیا۔ تمام لوگ اس سے مطمئن اور خوش ہو گئے۔ ماشاءاللہ نے اسی وقت اپنی ایک مشاورت تشکیل دی جس میں میں بطور خاص شامل کیا گیا اور شامجو کے سابق فوجیوں کو حکم دیا گیا کہ آئندہ وہ نئے سردار کی اطاعت کریں گے اور اس کے احکامات کی پیروی کریں گے۔ شامجو کے تمام سابق فوجیوں نے ماشاءاللہ کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد سے بستی میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ شامجو اور اس کی سرداری میں ظلم و تشدد کا جو بازار گرم ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا اور ارمانوس کے زمانے کا امن و سکون واپس لوٹ آیا۔ بلکہ اب تو بستی کے لوگ ارمانوس کے زمانے کے مقابلے میں بھی زیادہ خوشحالی اور مسرت کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ ماشاءاللہ کی قائم کردہ مجلس مشاورت نے ان کی سہولتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ آرینہ بہت خوش تھی، اگرچہ اس کی یہ خواہش تھی کہ مجھے لوگوں کے اصرار پر بستی کی سرداری قبول کر لینی چاہیے تھی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ میں خود جان بوجھ کر سردار نہیں بننا چاہتا تھا اور ایک عام محنت کش انسان کی طرح زندگی گزارنا مجھے بہت پسند ہے، اور وہ میرے اس استدلال سے مطمئن ہو گئی تھی۔ شامجو کی سرداری کی ساری اکڑ فوراً نکل گئی تھی۔
وہ اب ایک عام اور معمولی انسان کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ دن بھر وہ کھیتوں میں محنت کرتا اور شام کو اپنے گھر چلا جاتا۔ وہ بہت کم لوگوں سے ملتا جلتا تھا اور لوگوں کی محفلوں میں بھی کم اٹھتا بیٹھتا۔ اسے ہر دم شاید یہ خدشہ لاحق رہتا تھا کہ کہیں اس سے دوبارہ کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے اور اسے اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ بستی کا سارا انتظام بحسن خوبی چل رہا تھا۔ ماشاءاللہ نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا اور بستی کو واقعی ایک مثالی بستی میں تبدیل کر دیا تھا۔ ہر طرف خوشحالی اور مسرت کا دور دورہ تھا اور لوگ خوشی اور چین کی زندگی گزار رہے تھے۔ گو کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، تاہم بستی میں ایک اچھی خاصی مضبوط فوج تشکیل کر لی گئی تھی، جس کے مختلف دستے بستی کے آس پاس گشت کرتے رہتے اور پہرا دیتے تھے۔ اور ویسے بھی بستی کا ہر شخص فن حرب سے خوب واقف تھا اور ہر شخص کے پاس اپنے ہتھیار بھی موجود تھے۔ اور پھر یوں ہوا پروفیسر کہ اچانک لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ شامجو اکثر بستی سے غائب ہو جاتا ہے اور کئی دن تک نظر نہیں آتا۔ شامجو نے شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی بہن بھائی موجود تھا جس سے اس کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا کہ وہ کہاں گیا ہے اور کب تک واپس آئے گا۔ واپسی پر اگر کوئی اسے دریافت کرتا کہ وہ اتنے دن کہاں تھا تو وہ جواب میں یہی کہتا کہ کام کرتے کرتے تھک گیا تھا اور چند دن کے لیے جنگلوں میں گھومنے پھرنے کے لیے نکل گیا۔ سردار ماشاءاللہ اور مجلس مشاورت کے اراکین کو شامجو کی متعدد بار کی غیر حاضری کی اطلاعات ملی اور میں نے اس سلسلے میں خاصی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپنا یہ خدشہ ظاہر کیا کہ شامجو بستی کے خلاف کسی سازش میں مصروف ہے اور اس کا اس طرح بار بار غائب ہو جانا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ شامجو کی خاموشی سے نگرانی کی جائے اور آئندہ جب وہ بستی سے باہر جائے گا تو اس کا چھپ کر تعاقب کیا جائے گا۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جلد ہی معلوم ہو گیا کہ شامجو کہاں جاتا تھا اور کس کام کے لیے جاتا تھا۔ ہماری بستی کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ پڑوس کی کئی بستیوں کی مشترکہ فوج ہم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے۔ پڑوس کی کئی بستیوں نے ہمارے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا ہے اور وہ ہمارے علاقے کو فتح کر کے آپس میں اس کے حصے بانٹ لینا چاہتے تھے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کو ہماری فوجی طاقت کا اور ہمارے وسائل کا اور ہماری اندرونی حالت کا پورے طور پر علم ہو چکا ہے اور ہم میں سے بھی کوئی شخص انہیں برابر اطلاعات پہنچاتا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ شخص شامجو کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔